جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. والسلام على رسول الكريم أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات و خواتین، آج تراویح کی نماز میں سورہ ہود کی تلاوت کی گئی. آج آپ کے سامنے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے سورہ ہود ہی کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اور اس کے بعد قوم مدین جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا. الگ الگ قوموں کے مختصر قصے میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 50: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. یہ قوم عاد کون سی قوم تھی اور کیسی قوم تھی، اس کا کیا تعارف ہے؟ یہ قوم بڑی ہی ترقی یافتہ قوم تھی اور بہت زیادہ اس دور میں ان کی ترقی کا ڈنکا بجتا تھا. اللہ نے بہت ساری فراوانیاں ان کو دے رکھی تھی. بڑے بڑے ستون یہ بنایا کرتے تھے اور ان کے قد بھی بہت زیادہ بڑے تھے. ان کے اس جسمانی طاقت سے بھی یہ بہت زیادہ تنومند تھے اور قد آور یہ قوم تھی، یعنی ان کی ہائٹ بھی بہت زیادہ تھی. طاقت بھی تھی، ہائٹ بھی تھی، ترقی یافتہ بھی تھے اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس. اس دور کی سب سے زیادہ سمجھ لیجیے کہ پاورفل یہ قوم تھی. لیکن اللہ کے رسول کی نافرمانی انہوں نے کی، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا. لہٰذا مسلسل بتانے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور اس طرح سے یہ تکبر یا گھمنڈ یا غرور ان کو اللہ کی عذاب کو انہوں نے دعوت دے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، قوم عاد کی طرف. ہر نبی کی یہ دعوت رہی کہ اے میری قوم کے لوگوں، ہر نبی کی یہ بنیادی دعوت رہی ہے. جو بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے سب نے ایک دعوت دی. وہ یہ دعوت یہ تھی کہ توحید کی دعوت تھی، ایک اللہ کی طرف سب نے بلایا. کہا کہ اے میری قوم، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم الہ مت بناؤ، اور تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. یہ جو الہ تم نے بنائے ہیں یہ سچے معبود نہیں ہیں بلکہ جھوٹے معبود ہیں. الہ اور معبود تو ایک ہی ہے جو اللہ ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور بنا کر وہ آرام نہیں کر رہا بلکہ وہ پوری کائنات کے نظام کو سنبھال رہا ہے. جب سے کائنات بنی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، تب سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اس کائنات کے اندر ذرے ذرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے. کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کیا تدبیر کر رہا ہے، کون کیا کیا پلان کر رہا ہے، کون سا عمل کر رہا ہے، تنہائی میں، خشکی میں، تری میں، اندھیرے میں، اجالے میں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے. وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی انسان کو رزق دیتا ہے دنیا کے اندر، وہی اولاد سے نوازتا ہے، وہی بیٹوں سے نوازتا ہے، وہی بیٹیوں سے بھی نوازتا ہے. وہ بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی نوازتا ہے اور کسی کو کچھ دیتا بھی نہیں ہے، بانجھ رکھ دیتا ہے. وہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے. لہٰذا اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کا تصرف نہیں ہے. اللہ کے ان تمام معاملات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے.
اس کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ لہٰذا جب ایک اللہ کی طرف انہوں نے بلایا تو ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ بالآخر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آتا ہے، اور وہ عذاب کیا ہے؟ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ان کے اوپر آندھی اور طوفان آیا، بڑا تیز طوفان آیا اور بڑی تیز آندھی ان کے اوپر آئی کہ اتنا تیز طوفان تھا، اتنی تیز آندھی تھی کہ ہوا میں ان کو اڑا کر لے جاتی تھی، انسان بھی ہوا میں اڑ جاتے تھے، گھر اور انسان یہ سب ہوا میں اڑ جاتے تھے، اتنی بڑی اتنی تیز وہ آندھی تھی۔ لہٰذا پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، پوری بستی کو اللہ نے آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ آج بھی ان کے کھنڈرات، آج بھی انہوں نے جو ستون وغیرہ بنائے تھے، آج بھی لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان ہے کہ کتنے بڑے بڑے ستون انہوں نے بنائے تھے، اور ستونوں کو بنا کر وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ جس طرح سے آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے مال اور دولت سے نوازا ہے، بڑی بڑی بلند عمارتیں بنا کر وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میری عمارت اتنی بڑی ہے، میرا گھر اتنا بڑا ہے، میرا بنگلہ اتنا بڑا ہے، تو یہ بھی فخر کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو کہا، اس قوم پر بھی قحط سالی کا دور گزرا، یہ قوم بھی قحط کا شکار ہوئی، تو انہوں نے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ۔ کیا فرمایا کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا، تم مجرم قوموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ تو استغفار کا ذکر آیا ہے اس کے اندر۔ استغفار کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز انسان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارشوں کو نازل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوم کمزور ہے یا طاقتور ہے، مزید اس کو اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ تو لہٰذا استغفار کرنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ اے میری قوم، تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، لہٰذا اللہ تم پر آسمانوں کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، اگر بے اولاد ہیں تو تمہیں اولاد سے نوازے گا، اگر مالی قلت تمہاری ہے تو مالی قلت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، لیکن استغفار کو تم پڑھتے رہو۔ استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں۔ استغفار پر ایک مضمون باقاعدہ ایک ٹاپک کے طور پر بیان بھی کیا جا سکتا ہے، اتنے مضامین اور اتنا بڑا یہ مضمون ہے۔ تو استغفار کے بنیادی فائدے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم میں لوگ استغفار کرتے ہیں، اللہ کا عذاب وہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ جب تک وہ لوگ استغفار کر رہے ہیں تو اللہ کا عذاب وہاں نہیں ہوتا، لہٰذا استغفار کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہر انسان پریشان ہوتا ہے، کوئی روزی کو لے کے پریشان ہے، کوئی اولاد کو لے کے پریشان ہے، کوئی اپنی کھیتی باڑی کو لے کے پریشان ہے، کوئی اپنی طاقت کو لے کر، کوئی کمزوری کو لے کر پریشان ہے۔ لہٰذا استغفار اگر وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ تمام برائیاں، یہ تمام کمزوریاں، یہ تمام تکلیفات ان کی دور کر دے گا۔ وہ کہنے لگے، اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح معجزہ تو لایا نہیں، اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے۔ دیکھیے ان کی بات ماننے کی بجائے الٹا انہوں نے کیا کہا ان کی قوم نے کہ ہمارے معبودوں میں کسی نے تجھ کو تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، اور معجزہ تو تم کوئی لائے نہیں ہمارے سامنے۔ تو قوم معجزے کی درخواست کرتی تھی، معجزے کا مطالبہ کرتی تھی۔ اس قوم کے بعد ایک اور قوم آئی، وہ سمود تھی، انہوں نے بھی معجزے کا مطالبہ کیا۔ صالح علیہ السلام سے کہا کہ معجزہ لے کر آؤ، پھر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔
لیکن جب معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، پھر جب وہ قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو صالح علیہ السلام کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں آیا ہے کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، لہٰذا اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو، بلا شبہ میرا پروردگار قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی بندوں سے کتنا قریب ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے، دعاؤں کو بھی سننے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، گنہگار کی اللہ سنتا نہیں ہے، لہٰذا گنہگاروں کو چاہیے کہ اللہ کے نیک لوگوں کے وسیلے سے وہ اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ تم توبہ کرو میرے حضور اور تم مجھ سے مانگو، میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ بلکہ اللہ نے قرآن کریم ایک مقام پہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، جب بھی تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ لہٰذا دنیاوی جیسے کام ہوتے ہیں جس میں وسیلہ اور اس طرح کے درمیانی جو واسطے لوگ تلاش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر کام نہیں ہوتا، اللہ کے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دنیاوی بادشاہوں یا دنیاوی جو بڑے لوگ ہیں، حکمران ہیں، ان کی مثال اللہ کے لیے نہیں دینی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، وہ بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح سے دنیا میں لوگ مثال دیتے ہیں، دنیا میں لوگ مثال اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے، انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ سامنے والا فریاد جو کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے سچا ہے، اس کو کیا، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے زبان پر کیا ہے، وہ کیا سوچ کر آیا ہے، سامنے والے کو معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسا انسان جس کی زبان ہی نہیں ہے، جس کو بولنے نہیں آتا، وہ اللہ سے کیسے مانگے گا؟ وہ دل میں خیال کرے گا، اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا، دل میں سوچے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بالکل قریب ہے۔ جب بھی اللہ سے بندے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سننے والا ہے، ان کی فریاد کو سننے والا ہے۔ کتنا بھی گنہگار انسان کیوں نہ ہو، سچے دل سے اگر اللہ کے حضور وہ پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ ضرور بضرور اس کی پکار کو سنتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ معجزہ لے کر آؤ، ہم مانیں گے۔ اور کیا معجزے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی آنا چاہیے جو کہ حاملہ ہو، حاملہ اونٹنی آنا چاہیے، اور پھر وہ ہمارے سامنے بچہ دے۔ لہٰذا اللہ سے انہوں نے دعا کی اور پہاڑ جو ہے وہ جنبش کرنے لگا، پہاڑ جو ہے ہلنے لگا، اور پہاڑ سے جو ہے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، ایک بڑی اونٹنی، بہت بڑی اونٹنی برآمد ہوئی، اور وہ حاملہ تھی، کچھ دن میں اس اونٹنی نے بچہ دیا۔ لہٰذا وہ اونٹنی ایسی تھی کہ جہاں سے وہ جو شہر والے، وہ بستی والے جو لوگ تھے، ان کے جانور جہاں سے پانی پیتے تھے، جتنا پانی وہ پورے جانور پیتے تھے ان کے، وہ اکیلی اونٹنی اتنا پانی پی جاتی تھی اور چارہ بھی اتنا ہی کھاتی تھی۔ لہٰذا صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے تم تکلیف نہیں پہنچانا، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا تم، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا تم، کچھ بھی تکلیف پہنچانا نہیں۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا ان کی حالت خراب ہو گئی، یہ اونٹنی ان کے لیے وبال جان بن گئی تھی، کیونکہ پورے مویشیوں کا چارہ وہ اکیلی کھا جاتی تھی۔ لہٰذا اس کا ایک دن مقرر کیا گیا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی چارہ کھائے گی، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اس دن کوئی اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا۔
لیکن یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہونے لگی، لہٰذا ایک شقی آدمی، ایک بدبخت آدمی جو ہے ایک اٹھا، جس کو تیار کیا گیا، ایک منصوبہ انہوں نے بنایا، اور بعد میں جو ہے اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، اونٹنی کو مار دیا۔ وہ اونٹنی جو ہے دل دہلا دینے والی آواز اس اونٹنی نے نکالی جب اس کو مارا گیا، کاٹا گیا، اور پھر اسی پہاڑ کے اندر وہ چلی گئی جہاں سے وہ آئی تھی، اور اس کا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ بچہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، غائب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان پر عذاب آیا، صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، قوم سمود کے اوپر۔ یہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے پہاڑوں کو تراش کر عالی شان مکان بنایا کرتے تھے۔ انسان جو ہے وہ یہ ایسے قوم تھی، ایسی طاقت اور ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی کہ پہاڑوں کو ہی تراشتے تھے، ڈائریکٹ پہاڑ کے اندر ہی گھر بناتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اینٹ لگا کر، پتھر لگا کر، بلکہ پہاڑ کو ہی پورا کریت کر، تراش کر اس میں اپنے گھر رہنے کے لیے مکان بناتے تھے یہ لوگ۔ کہ کئی سو سال یا پھر 1000 سال پہلے کی یہ بات ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے یہ قوم آباد تھی۔ مکہ سے کچھ دوری پر ان کی بستیاں ہیں، اور مکہ والے باقاعدہ ان بستیوں سے ان کا گزر ہوا کرتا تھا۔ مدائن صالح جس کو کہا جاتا ہے، قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی وہاں پر نشان عبرت ہیں، لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ کیسے کیسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ ان کا نام و نشان تک جو ہے اب باقی نہیں ہے، لیکن کھنڈرات باقی ہے، اسے دیکھ کر جو ہے انسان عبرت لے سکتا ہے۔ تو بہرحال قوم اللہ تعالیٰ نے آگے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ ان کے اندر ایک برائی یہ تھی شعیب علیہ السلام کی قوم میں کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، کاٹا مارتے تھے، جیسا ہماری زبان میں کاٹا مارنا کہتے ہیں۔ لیتے وقت تو پورا لیتے تھے، لیکن جب دینے کا ٹائم آتا تھا، جب دینے کا کسی کو وقت آتا تھا، تو یہ لوگ جو ہے وہ کاٹا مار دیتے تھے۔ یہ لوگ وزن گھٹا دیتے تھے، وزن کو کم تول کر دیتے تھے تاکہ زیادہ فائدہ ہو۔ آج بھی ہم میں ایسے لوگ بہت سارے موجود ہیں جو اس طرح کا فیل کرتے ہیں۔ دیکھیے، شرک تو ان کے اندر تھا ہی، اخلاقی برائیاں تھیں ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اخلاقی برائی بلکہ لوگوں کے حقوق مارنے والا ایک کام ہے۔ لوگوں کے حقوق مارنے کا ایک کام ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی کی جائے، لہٰذا اللہ کا عذاب اس قوم پر بھی آیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ آنے والی جو قومیں ہیں ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر اور انہوں نے جو کام کیے ہیں اور ان پر جو عذابات آئے ہیں ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔